رعد ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رعد بجلی کو کہتے ہیں، کڑک، بجلی کے نام سے ایک سورہ ہے، اور یہ سورہ رعد کی بڑی فضیلت ہے۔ 13ویں پارے میں یہ موجود ہے، آپ نکال کر کے اس کو دیکھ لینا۔ ہمارے ائمہ اکرام خاص طور پر مشائخ قادریہ، جس میں ماہرہ مطہرہ کے بزرگان دین کا بھی یہ فرمان ہے، اور عموماً میرا خود کا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ جب نزع کا وقت آ جائے، کسی کی جان کنی کا وقت ہو اور روح نکلنے میں تکلیف اور وہ سکرات کے عالم میں مبتلا ہو، تو اس کے سرہانے بیٹھ کر آپ سورہ رعد کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سکرات آسان فرما دے گا۔ سورہ رعد کی تلاوت بہت مؤثر ہے، اور میرا خود کا بھی تجربہ رہا ہے۔ جن لوگوں کو ان کیفیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی اگر موقع ملا پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسانیاں عطا فرمائی، اس کی تاثیر ہے۔ تو اس کے پاس سورہ یاسین کی بھی تلاوت ہونی چاہیے اور سورہ رعد کی بھی تلاوت ہو، سکرات میں آسانی ہوگی۔ اس میں آیت ہے بجلی کے متعلق۔ بجلی آپ دیکھتے ہیں آسمان پر جو کڑکتی ہے، یہ کیا ہے؟ بجلیاں کیا ہیں؟ روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ فرشتے آسمانوں کو کوڑے مارتے ہیں، ہانکتے ہیں آسمانوں کو، اور بعض میں یہ ہے کہ جہنم کو کھینچتے ہیں۔ تو جب وہ کوڑا مارتے ہیں تو اس کی چمک ہوتی ہے جو آپ کو برق کی طرح سے نظر آتی ہے، اور پھر وہی آواز نیچے تک آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت میں جو بیان فرمایا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بجلی اس کی تعریف میں اس کی حمد بیان کرتی ہے، بجلی اس کی حمد بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ کڑک، اللہ فرماتا ہے وہ جس پر چاہے ڈال دیتا، گرا دیتا ہے، اللہ سے چاہے اس بجلی کے کڑک میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کے متعلق دو روایات ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ایک شخص کے پاس بھیجا کہ جاؤ اسے ایمان کی دعوت دو، تو اس نے مذاق اڑا کر کے کہا، محمد کا خدا سونے کا ہے کہ تانبے کا ہے کہ پیتل کا ہے کہ چاندی کا ہے، میں کس لیے اس پر ایمان لاؤں؟ تو صحابہ اکرام واپس تشریف لائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے عرض کیا، آقا اس کا دل بہت سخت ہے، ہم نے اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو اس نے خدا رب الجلال کا مذاق اڑایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ جاؤ، دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی ہدایت اور ہدایت کی طرف بلاؤ، اسلام کی دعوت دو۔ پھر صحابہ گئے اسی شخص کے پاس، اب کی بار بھی اس نے وہی جملے کہے، اور اتنا یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان لاؤں، کس لیے میں ایمان لاؤں، کیا وہ فلاں سے بنا ہوا ہے، اس سے بنا ہوا ہے؟ اور پھر اس نے ایک جملہ یہ کہا، جو کبھی نظر ہی نہیں آتا ایسے کو میں کیوں خدا مانوں؟ پھر صحابہ اکرام تشریف لائے واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ وہ سخت زبان ہوتا جا رہا ہے اور اس کے دل کی سیاہی بڑھ گئی ہے، وہ ایمان نہیں لاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جہد کوشش فرمائی۔ صحابہ اکرام تیسری مرتبہ اس شخص کے پاس آئے، اس نے وہی جملے دہرائے، لیکن اسی اثنا میں جب وہ مذاق کر رہا تھا، آسمان پر تیز بجلی چمکی، اور بجلی کا ایک بہت بڑا حصہ آ کر کے گرا اور اس کے اوپر لگ گیا، پورا پل بھر میں وہ کوئلے کی شکل میں بدل گیا، جلا کر اس کو کالا کر چکی تھی بجلی۔ لیکن جو صحابہ تھے ان میں سے کسی کو بجلی کی تھوڑی سی چمک بھی نہیں آئی، وہ وہی مبہوت ہو گیا، یعنی بت بن گیا کالا، بجلی نے ایسے جلا کر کے اس کو راکھ کر دیا کوئلے کی طرح سے۔ وہ صحابہ اکرام لوٹے واپس
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں، تو بیچ میں ایک صحابہ اور دو چند صحابہ کی ایک جماعت ملی، تو انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا جو تبلیغ کے لیے گئے تھے، فلاں شخص کو جو آپ ہدایت دینے کے لیے گئے تھے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، کیا وہ شخص بجلی لگ کر کے مر نہیں گیا؟ تو ان صحابہ نے کہا ہاں یقیناً مر گیا، لیکن آپ کو کیسے خبر؟ تو انہوں نے کہا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور ابھی ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ رعد کی، اللہ جس پر چاہتا ہے بجلی کو گراتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توجہ کا انکار کرنے والوں کو اس میں گرفتار فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی وقت تسبیح بھی پڑھی۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، لیکن یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ یہ بجلی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ گرائے۔ یہاں ہم پورے کے پورے شہروں میں رہتے ہیں، گنجان آبادیوں میں رہتے ہیں، لیکن بجلی کہیں نہ کہیں گرتی ہے، کہیں نہ کہیں گرتی ہے، لیکن اتنے حادثے اس سے نہیں ہوتے۔ ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا شہروں کو بجلیاں جلا کر راکھ کرتی ہیں؟ عموماً ان علاقوں میں گرتی ہیں جہاں نہیں ہوتی، درخت کو پکڑتی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن بسا کبھی کبھار اس کی چپیٹ میں کوئی آ جاتا ہے، وہ اللہ جسے چاہے اس کی جس پر گرانا چاہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ بتا دوں، فرمایا گیا کہ جب بجلی کی چمک دیکھو یا گرج آواز آئے، یہ آیت کریمہ پڑھو، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ یہ آیت کریمہ ہے، سورہ رعد کی ہے، 13ویں پارے میں موجود ہے، آپ تلاش کر کے لے سکتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیں، جب بھی بارشوں کے موسم میں یا جس وقت بھی بجلی کی کڑک پیدا ہو، اس آیت کو ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ اللہ رب العزت کے اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ یہاں پر لگتے ہوئے مجھے ایک آپ سے اسی بجلی کے متعلق ایک بات یہ پیش کرنی تھی۔ کسی صاحب نے ہمیں ایک میسیج میں یہ بھیجا بھی تھا کہ پرانے لوگ آتے اور بجلی جو ہے بہت تیز چمک رہی تھی، گاڑی کے پیچھے بجلی آ کر کے گری، بغل میں آ کے گری، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس طرف آ کے گری، گاڑی پر نہیں گری۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی چلانے والا تھا، وہ روک لیا اس نے کہ ہم سب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کبھی ادھر گر رہی ہے کبھی ادھر گر رہی ہے، تو اس نے سب کہا کہ گاڑی کو رکا دیتے اور اتر جائیں گے۔ اب وہ شخص اتر جائے جو اس طرح کا گنہگار ہے، لیکن کون کہے گا؟ میں کوئی ایسا گنہگار ہو جس کو بجلی پکڑنا تو وہ اتر جائے۔ پہلے کے دور میں لوگوں کا خیال بھی ہوتا تھا، لیکن سب کے سب لوگ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے، کوئی اترنے کو تیار نہیں۔ کون اتر کے جائے گا، کہے گا کہ میں اتنا بڑا گنہگار؟ پھر لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک آدمی اتر کر کے جائے، درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے، ایک آدمی جا کر درخت کے نیچے کھڑا ہو جائے، اگر وہ ہے جس کو پکڑنا ہے بجلی کو تو وہاں آئے گی، وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ باری باری ایک آدمی اترتا تھا اور درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہوتے تھے، بجلی آئی نہیں۔ اس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جو میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا اور گرد آلود چہرہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن دبکا ہوا بیٹھا تھا، لیکن وہ اترنے کو تیار نہیں تھا۔ سب جا کر کے ایک باری باری درخت کے پاس کھڑے ہو کر کے آئے، لیکن کسی پر بجلی نہیں گری۔ اب ایک شخص جو ہے بچا رہ گیا گاڑی میں، تو لوگوں نے کہا اس کو اتارو، یہ آخری بچہ ہے، یہی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو کہا گیا کہ تو بھی اتر جا، اس نے کہا میں نہیں اتروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے بہت ضد کی کہ تیری وجہ سے کہیں سب لوگ ہلاک نہ ہو جائیں، اتر جا اتر جا۔ تو اب اس شخص کو زبردستی کھینچ کر کے سارے لوگوں نے اتارا اور لے جا کر کے درخت کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب وہ روتے ہوئے درخت کے نیچے کھڑا ہوا اور باقی سارے جو ہے ان کو یقین ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کو نہیں لگی بجلی، ایک بچا تھا، اب وہی مجرم ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے کے لوگوں کے یہ خیالات تھے۔ گاڑی آگے چلی، بجلی آئی اور پوری کی پوری گاڑی کو تہس نہس کر گئی، پورے جل کر خاک ہو گئے۔
اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک بندہ تھا جس کی وجہ سے سارے لوگ محفوظ تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہم بھی، میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ کڑاکے کی جب بجلیاں کڑکتی ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو نہ جانے کب کی یہ جلا ڈالیں گی، لیکن ہمارے ارد گرد اللہ کے کچھ محبوب ایسے ہیں جن کی برکت سے ہم ان بجلیوں کے خوف سے محفوظ رہتے ہیں۔ بزرگوں کے آس پاس رہنے کی یہی برکت ہے، اچھوں کی صحبت کے پاس صحبت میں رہنے کی یہ برکت ہے کہ بہت ساری آفات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں پر جو رحم و کرم کی بارشیں اتار رہا ہوتا ہے، اس کے چند چھینٹے ہمارے گھروں پر بھی آ ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو قبرستان میں بھی ایسی جگہ دفن کرو کہ آس پڑوس میں دیکھ لو کہ کون سوئے ہوئے ہیں۔ مردوں میں بھی فرمایا گیا کہ ایسی جگہ دفن ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی ایسے شخص کے پاس تم دفن ہو گئے جو عذاب الہی میں گرفتار ہو، تو اس کے عذاب کی چیخ اور اس کے عذاب کے تمام سامان تمہاری قبر میں بھی پہنچتے رہیں گے۔ اچھوں کے بغل میں نیکوں کے ساتھ دفن ہونا یہ بہتر ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں الحمدللہ جس سے ہم آج بچے ہوئے ہیں۔ ہر شہر میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ولی آرام فرما ہے، اور انہی اولیاء کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھتا ہے، لیکن جب وہ چاہے پھر کسی ایک کو گرفتار کرنا تو پھر وہ گرفتار کر ہی لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک آیت ہم نے اس میں تلاوت کی ہے سورہ رعد میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بہت پتے کی بات ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ بدلنا تمہاری طرف سے ہو، سٹارٹ تمہاری طرف سے ہو، مکمل اللہ کی طرف سے ہو، لیکن تم بیٹھے بیٹھے گناہوں کے اڈوں پر یہ سوچتے رہو گے کہ اللہ چاہے گا تو مجھے نیک و صالح بنائے گا اور میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے اس کا اپنا ایک نظام بنایا اور فرمایا کہ تم جب کوشش کرو گے تو اللہ مکمل فرمائے گا۔ تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو وہ 10 قدم آگے اس کی رحمت آئے گی، لیکن تم بڑھنا ہی نہیں چاہے اور بدلنا ہی نہیں چاہو تو تم یہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ کوشش تو ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ٹوٹتے نہیں ہیں، برائیاں ختم ہوتی نہیں ہیں۔ میرے عزیز، کیا تم نے کوشش بھی کیا کبھی؟ کوشش نہ کر کے تم اگر یہ سوچو کہ خالی مجھے وظیفہ بتا دو، گناہ بھی مجھے کرنا ہے اور وظیفہ بھی کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلو گے تو کیسے تمہارے اندر تبدیلی آئے گی؟ میرے عزیزوں، ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کیور ہونا ہے تو پرہیز کرو، ساتھ میں دوائیاں استعمال کرو۔ شوگر والا 1 کلو شکر کھاتا ہے اور پھر شوگر کی دوائیاں بھی لیتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی دوائیاں کوئی اثر نہیں کرتی، کیوں؟ وہ پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی فکر کرو اور اس کے بعد تم جو بھی وظیفہ کرو گے اس کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہوگا، لیکن دونوں ساتھ لے کر کے چلو گے تو نہیں ہونے والی یہ چیز۔ میرے عزیزوں، یہاں پر بدلنے کی فکر خود اپنے اندر سے، ان نوجوان تھپڑ مار لینا یا پھر مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کر لیے اور پھر رو کر کے چلے گئے ایک دن، توبہ یہ نہیں ہے۔ توبہ کنٹینیو کسی چیز کو چھوڑنے کا نام ہے، کنٹینیو اس چیز کو چھوڑنے کا نام۔ تو قدیر و جبار خدا، آج سے میں اس چیز کو نہیں کرتا، چلو ٹھیک ہے، آپ پہلے دن کی کوشش کرو 10 دن تک اب میں اس گناہ کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، 10 دن تک میں بالکل اس گناہ کی طرف جاؤں گا ہی نہیں۔ 10 دن گن کر کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، اے مولا 10 دن میں اپنی طرف سے کوشش کر کے بچ گیا، اس کے بعد 20 دن تو مجھے بچا لے، یقیناً مولا تبارک و تعالیٰ تو پورے مہینے بچا دے گا۔ تھوڑی کوشش تمہاری طرف سے ہو، باقی اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہ نرمی پیدا کر دے گا، اس گناہ کی نفرت ڈال دے گا۔ تو قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک تم خود بدلنا نہیں چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا۔ نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا، خدا بھی اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا۔ اور آیت کریمہ ہم نے یہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
بے شک لوگ جو ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین دل بذکر اللہ تطمئن قلوب، اللہ فرماتا ہے خبردار سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب یہ بات طے شدہ ہے، کیونکہ دل نہ میرا بنایا ہوا ہے، نہ آپ کا، نہ کسی ڈاکٹر کا۔ جس نے بنایا ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ اس دل کو اگر سکون دینا ہو تو ذکر الہی سے، دوا بھی اسی نے بتا دی، طریقہ۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے اس چیز پر عمل کرنا شروع کیا کہ جب جب پریشان حال ہوئے، آپ زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ ڈپریشن، آپ ساری دنیا سے، ہوتا کیا ہے، آرام ہوگا۔ تمام نشہ والی چیزوں میں نہیں ہے، تم اگر ساری چیزوں سے ہٹ جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، اس کے اسماء حسنہ، اس نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے تم اس کو پکارو۔ اللہ فرما رہا ہے ان ناموں سے اس کو تم پکارو۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ تمام اس کے اسماء ہیں، غفار، قہار، جبار، ستار۔ ان ناموں میں سے کسی کو بھی آپ لے کر کے آپ ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کے کسی بھی نام سے آپ ذکر کریں، پھر دیکھیں آپ کے دلوں کو روزانہ اس چیز کی عادت لگ گئی تو دلوں کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے۔ تمام اولیاء کاملین میں اگر میں آپ کو بتاؤں، تقریباً سب کا طریقہ کار رہا ہے وہ ذکر الہی میں ہی اپنا اکثر وقت گزارتے تھے، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، دونوں ضروری ہے نا۔ جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، اگر روح نہ ہو تو جسم کوئی مطلب کا نہیں، جسم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سڑی ہوئی لاش ہے۔ ہاں لیکن روح ہے، جسم نہیں ہے تو روح کہاں نظر آئے گی؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم۔ اب ہم نے جب دیکھا کہ جسم کو، ہم دیکھ رہے ہیں نا، جسم کو اگر ہم کھانا پانی نہیں دیتے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ آپ نہ کھا کر کے کب تک رہیں گے؟ ابھی تو روزے میں ہے، روزہ چل رہا ہے، پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ کنٹینیو آپ پورا کا پورا 24 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ آپ کو افطاری میں لینا ہے، سحری میں لینا ہے۔ تو آپ اگر اس کا کھانا پانی نہ دیں اس کو، جسم کو، تو یہ بالکل نحیف و ناتواں کمزور ہوگا، کبھی بھی آپ چکرا کے گر جائیں گے، ہوگا یہی، کمزوری جسم میں آئے گی۔ تو ہمارے یہ بھی تصور میں آنا چاہیے، غذا دے کر کے اس کو طاقتور بناتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، اس کو مرغن غذائیں کھائیں گے، کاجو بادام پستے کھائیں تو اچھی باڈی بنتی ہے۔ جسم کو بنانے کے لیے آپ یہی بہت ہیوی قسم کی چیزیں سوچتے ہیں۔ اسی طرح روح کو بنانے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا کا نام ہی ذکر الہی ہے۔ جس قدر آپ ذکر کرتے جائیں گے آپ کی روح کو اتنی طاقت ملتی جائے گی، اور یہی کام پوری دنیا کے بہت سارے راہب بھی کرتے ہیں، صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوؤں میں پنڈت ہیں بہت سارے جو دنیا ترک کر کے رکھتے ہیں، اور بہت دنوں تک وہ دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، سانس روک کر کے وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو، آتما کو شکتی دینے کی بات وہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مہرہ متحرہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر خانہ، وہاں پر موجود حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اکابر ہیں، ان کے پاس خود ہندو جوگی پنڈت آیا کرتے تھے روح کے سکون حاصل کرنے کے لیے، شکتی حاصل کرنے کے لیے، یعنی روح کو اور طاقت دینے کے لیے۔ کیسے روح کو طاقت دیں گے، کیسے روح کو طاقت دیں گے؟ تو ان کو طریقے بتائے جاتے تھے۔ میرے عزیزو، آج بھی وہ طریقے رائج ہیں، یوگا وغیرہ کے ذریعے سے آپ کو لمبی سانس لینا، لمبی سانس چھوڑنا، یہ تمام چیزیں روح کے لیے ہی کرائی جا رہی ہیں۔ اصل یہ معاملات صوفیہ اکرام کے تھے، صوفیہ اکرام اپنے روح کی طرف توجہ زیادہ دیتے تھے، اور وہ ذکر الہی سے ہی ممکن ہے۔ میرے عزیزو، باطل طریقے سے جو بھی گیا وہ اپنے گمراہی میں ہلاک ہو گیا، لیکن جو اللہ رب العزت کے ذکر میں اپنی روح کو بلند کیا، اس کی روح اتنی بلند ہو جاتی ہے، اتنی بلند کہ پھر اب اس کے جسم کو
بغیر کھانا پانی کے بھی وہ پوری زندگی چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ اصل ہمارے جسم میں کیا ہے؟ روح ہے۔ اگر روح طاقتور رہی تو جسم کو اگر کھانا نہ بھی دو گے تو یہ ویسی ہی سلامت رہ جائے گا۔ جیسے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال آپ نے ایسی عادت کی کہ روزانہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ سحری کرتے تھے اور تھوڑے سے پانی سے افطار کرتے تھے، اسی پر آپ کی زندگی چلی، تو جسم کمزور نہیں ہوا؟ ختم ہو جانا چاہیے تھا دوسرے اگر ہوتے تو نہیں، کیوں؟ وہ روح کو طاقت دے رہے تھے ذکر الہی سے۔ ہم آج یہی چیزیں ترک کر چکے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہیں کوئی اجتماع ہو رہا ہو، کہیں جلسہ ہو رہا ہو، کہیں کوئی عالم مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کرائیں تو ہی ذکر ہوگا۔ میرے عزیز، ہر مسلمان تنہا ہو یا مجمع میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، اسے خود ذکر الہی میں مصروف ہونا چاہیے کسی بھی وقت۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن پاک میں ذاکرین کی فضیلت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کبھی کھڑے کی ذکر میں مشغول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کوئی خاص کیفیت، جس کیفیت میں ہو تم ذکر الہی میں رہو۔